بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتبہ جو ہے جماعت میں اس کی پڑھائی کر چکے ہیں، اس کا آج ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ غلام عباس، جو کہ ایک مشہور افسانہ نگار ہیں، ان کا لکھا ہوا یہ افسانہ ہے جس کا ایک حصہ لیا گیا ہے آپ کی کتاب کے سلیبس میں۔ اچھا جی، میں اس کو پڑھوں گی، ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ جی، اس کا خلاصہ ہے افسانہ کتبہ میں غلام عباس نے ایک کلرک کی آپ بیتی بیان کی ہے۔ کلرک کون ہوتا ہے؟ ایک دفتری ملازم۔ آپ بیتی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی کہانی جو کہ اس پر گزری ہے، جو ایک سرکاری ملازم میں سرکاری محکمے میں کلرک کی حیثیت سے ملازم تھا۔ شہر سے 1.5 میل کے فاصلے پر پرفضا یعنی کہ خوشگوار باغات اور پھلواریوں کہتے ہیں باغیچہ، چھوٹے چھوٹے باغ جہاں پھول اور پودے ہوتے ہیں، میں گھرا ہوا ایک علاقہ تھا۔ اس میں قریباً ایک وضع کی عمارتوں، ایک وضع کہتے ہیں ایک طرح کی بناوٹ والی، ایک طرح کی ایک جیسی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ تھا، جہاں پہ جو کہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، یعنی کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ ارد گرد باغات تھے، پھلواریاں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے باغ تھے، اور ایک ہی طرح کی بناوٹ والی عمارتیں تھیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ لائن سے لگی ہوئی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے چھوٹے دفتر تھے جن میں کم و بیش کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 4,000 آدمی کام کرتے تھے۔ درجہ دوم کا کلرک شریف حسین، درجہ دوم کا کلرک یعنی کہ درجہ دوم کا کلرک وہ دفتر کا ایک بنیادی ملازم ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا ملازم جس کا ذمہ داریاں ہوتی ہیں بنیادی دفتری کام کرنا، جیسے کہ ریکارڈ رکھنا، فائلوں وغیرہ کو ترتیب سے رکھنا۔ وہاں پہ وہ اس طرح سے درجہ دوم کا کلرک تھا جس کا یہ ساری ذمہ داریاں تھیں دفتر کی۔ شریف حسین ایک تانگا ہوتا ہے پرانے وقتوں میں ایک ایسی سواری استعمال کی جاتی تھی جس میں 2 پہیے ہوتے تھے اور اس کو سواری کو آگے سے گھوڑا کھینچتا تھا، تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یہ سواری کو استعمال کرتے تھے۔ یعنی کہ جب وہ دفتر سے نکلا تو ایک تانگے میں سواری کی ایک گنجائش دیکھ کر لپک کر فوراً جھپٹ کر اس میں سوار ہو گیا۔ شہر کی طرف لگا کوہنہ فروشوں کا سستا بازار اس کی منزل تھا۔ کوہنہ فروش ہوتے ہیں پرانی چیزوں کو بیچنے والے، یعنی کہ وہ دفتر سے فارغ ہو کر وہاں پر جانا چاہتا تھا ایک بازار میں جہاں کے پرانی اور سستی چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ اسے یہاں سے کچھ خریدنا نہیں تھا۔ اس کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی، 5 کا نوٹ اور کچھ آنے اس کی جیب میں بچے ہوئے تھے، اور وقت گزاری اسے بازار میں لے آئی، یعنی کہ اس کی بیوی جو تھی وہ میکے گئی ہوئی تھی تو صرف وقت گزارنے کے لیے وہ اس بازار میں چلا گیا۔ اس کی جیب میں 5 کا نوٹ اور کچھ آنے تھے، یعنی کہ اتنے پرانے وقت کا یہ افسانہ ہے جبکہ 5 روپے میں بہت کچھ خریدا جا سکتا تھا، اس کی بہت قدر تھی، تو اس وقت اس کی جیب میں یہ رقم تھی۔ شریف حسین حکیم کون ہوتے ہیں؟ ایسے طبیب جو کہ دیسی طریقوں سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ سنیاسی کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، جیسے کہ جوگی، فقیر۔ وہاں پہ سنیاسی بھی موجود تھے، یعنی کہ جوگی، فقیر، لوگوں سے چیزیں مانگنے والے، ادھار لینے والے۔ تعویذ گنڈے بیچنے والے کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کاغذ پر کوئی نقش، کوئی الفاظ، اعداد وغیرہ لکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے کہ ان کا کوئی فائدے کا کام ہو جائے گا، ان کو بیچتے ہیں۔ اس کے بعد سیاحوں کہتے ہیں سیر کے لیے آنے والے لوگ، اور فوٹوگرافروں جو کہ تصویر اتارتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو ایسے کیمرے لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، تو فوٹوگرافر ہوتے تھے، ان کے پاس جا کے وہ تصویریں بنوایا کرتے تھے۔ کے پاس 1-2 منٹ رکا اور سیر کرتا ہوا اس طرف جہاں نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں، یعنی کہ پرانا سامان بیچنے والوں کی دکانیں تھیں۔ اسے یہاں مختلف طرز یعنی کہ طرح کی چیزیں نظر آئیں۔ چینی کے ظروف کہتے ہیں برتنوں کو، گلدان، بجلی کے لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، گراموفون کے پرزے۔ گراموفون جو ہے ایک ایسی مشین ہوتی ہے یا ایسا آلہ ہوتا ہے جس پہ پرانے وقتوں میں لوگ جو ہے موسیقی وغیرہ سنا کرتے تھے، اس کے جو ہے پرزے ملا کرتے تھے وہاں سے۔ آلات جراحی، یعنی کہ جو جراحی کے جو کام ہے، یعنی کہ آپریشن وغیرہ لوگ کرتے ہیں، اس کے آلات وہاں سے ملتے تھے۔ ستار، یہ اس سے موسیقی کا کام لیا جاتا تھا۔ بھس بھرا ہوا ہرن، پیتل کے لم ڈھینگ، یعنی کہ ایسے جانور یا پرندے بنے ہوئے جن کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈیکوریشن کا سامان، سجاوٹی سامان وہاں سے ملتا تھا۔ بدھ کا نیم قد مجسمہ، یعنی کہ
महात्मा बुद्ध की जो है वहाँ से मूर्ति या बुत बने हुए छोटे छोटे, जो कि नीम कद मुजस्मा, यानी कि वो आधा बना होता था, सर से लेके कमर तक वो बुत बना होता था, यानी कि सजावटी अशिया उस बाज़ार से मिल जाती थी। शरीफ हुसैन की नज़र संगमरमर के एक टुकड़े पर पड़ी जो मुग़ल बादशाहों के किसी मकबरे का मतलब होता है मिज़ार वगैरह से उखाड़ा गया था, तोड़ा गया था। उसकी लंबाई 1.25 फुट और चौड़ाई 1 फुट थी। ये टुकड़ा देखते ही शरीफ हुसैन ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया, यानी कि वो टुकड़ा लेकर उसके जहन में कई तरीके के अजीब अच्छे ख्यालात आए, यानी कि वो चाहता था कि इसको अच्छे तरीके से अपने इस्तेमाल में लाए। वो सोचता था वो एक बड़ा सारा घर बनाएगा और वहाँ पे उस टुकड़े पे अपना नाम कुंदा करवा के दरवाजे पर लगाएगा। इस टुकड़े की कीमत 3 रुपये बताई गई। कीमत तो मुनासिब थी, लेकिन वो टुकड़ा रख कर चल दिया कि इसकी ज़रूरत ना थी उसको, यानी कि उसका तो छोटा सा घर था तो उसको इस टुकड़े की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दुकानदार ने बहस की तो शरीफ हुसैन जान छुड़ाने के लिए ये कहकर चल दिया कि वो सिर्फ 1 रुपया देगा, यानी कि वो ख़रीदना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि अगर 1 रुपये का उससे दाम लगाएगा तो वो शायद दुकानदार उसको वो चीज़ बेचेगा नहीं। लेकिन दुकानदार ने देखा कि ग्राहक जा रहा है तो उसने वो टुकड़ा 1 रुपये में दे दिया। शरीफ हुसैन के लिए ये पत्थर जो पहले गैर ज़रूरी था मगर अब उसकी ख्वाबों का मरकज़ बन गया। शरीफ हुसैन ने इस कतबे पर अपना नाम वगैरह लिखवाया और अपने मकान के ख्वाब में गुजार दी, जिसके दरवाज़े पर उसका नाम का कतबा लगा हुआ था। लेकिन वो ऐसा ना कर सका, यानी कि पूरी रात वो ये सोचता रहा कि वो एक बड़ा मकान बनाएगा और उसके दरवाज़े पर ये कतबा जो है अपना नाम लिखवा कर उसके दरवाज़े के बाहर लगाएगा। वो पूरी रात ये सोचते हुए ही इस खुशी के एहसास में उसने रात गुजार दी, लेकिन वो ऐसा कर ना सका। उसने कतबा को बेकवाड़ कहते हैं ऐसी अलमारी जिसका दरवाज़ा ना हो, कवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा, बगैर दरवाजे की अलमारी में रख दिया और अपनी मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। इस अरसे में उसने नहायत मेहनत से काम किया। हर दूसरे बरस उसकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो जाता यानी कि बढ़ जाती, जिससे बच्चों की तालीम का खर्च निकल आता। इस अरसा में कतबा ने कई जगहें बदली, कभी बेकवाड़ की अलमारी यानी कि बग़ैर दरवाज़े की अलमारी में, तो कभी मेज़ पर, कभी संदूक के ऊपर, तो कभी बोरी में, तो कभी बावर्ची खाने में रख दिया गया। अपनी कफ़ायत शुआरी का मतलब होता है कि पैसों को सोच समझ कर खर्च करने की सलाहियत, और बीवी की सलीका मंदी की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियाँ कर दी थी। शरीफ हुसैन को बुढ़ापे की कमज़ोरियों और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया, यानी कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और बहुत सी उसको बीमारियां लाहक हो गई थी। जाड़ा कहते हैं सर्दी के मौसम को। जाड़े की एक रात वो किसी काम से बिस्तर से उठा, तेज़ सर्द हवा उसके सीने में लगी और उसे नमूनिया हो गया और वो मर गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। उसने कतबा को एक संग तराश के पास ले जाकर, संग तराश कौन होते हैं, जो कि पत्थर को सजाते हैं, उसको चीरते हैं, उससे कोई काम की चीज़ बनाते हैं, कोई डेकोरेशन करते हैं, कोई सजावटी चीज़ें बनाते हैं या नाम लिख देते हैं उसके ऊपर। तो संग तराश के पास ले जाकर उसमें थोड़ी सी तरमीम कराई यानी कि दुरुस्ती करवाई, उसको ठीक करवाया और उसी शाम उसने उसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया, यानी कि लगा दिया। तो बच्चों ये आपका खुलासा है। कल हमने इसकी जो है सारी पढ़ाई मुकम्मल की थी, आज हमने इसका खुलासा करना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसको आपने कॉपी पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।